خواتین و حضرات، سب سے پہلے چند معذرت ہے، ڈاکٹر صاحب نے پرسوں ہی مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں کچھ نہ کچھ لکھوں۔ میں نے انتہائی معذرت کی ڈاکٹر صاحب سے کیونکہ آج کل میں بہت مصروف ہوں، میرے دوست ہیں وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، ان کی اور اکیلے رہتے ہیں، ان کی دیکھ بھال اپنا وقت جو ہے نا مجھے کرنی پڑتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی مضمون پڑھتے ہیں، منٹوں پہ لکھو، منٹوں سے لکھو پڑھتے ہیں، ایک بار پہ لکھو پڑھتے ہیں، تو بڑا آبائل ضرور تو انتہائی سوچ کے بعد میں نے یہ کہنے لگے کہ اردو کی نئی بستیوں پہ کچھ لکھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے مجھے بہت قواعد اکٹھے کرنے پڑیں گے، ڈاٹا بیس کلیکٹ کرنا پڑے گا، جو بھی یہاں پہ اردو ادب کے لیے کام ہوا ہے شاعری میں یا افسانے میں، ان کو پھر فنی لحاظ سے بھی ان پہ کچھ نظر ڈالنی پڑے گی، ان کا معیار کو بھی دیکھنا پڑے گا، تو یہ ایک بہت بڑا لمبا ایک موضوع بن جائے گا۔ تو میں نے اپنی دانست میں جو موضوع میں نے منتخب کیا، دراصل وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے بھی بہت ٹائم چاہیے تھا، کل کے بعد میں نے مختصر سا موٹے موٹے شعر فیچر جو ہے اس کے زبانوں کی جو حیات و ممات ہے، زبانیں پیدا ہوتی ہیں مر جاتی ہیں، اس سے میں نے یہ تھوڑا سا چند صفحات لکھے ہیں۔ تو یہ زبانوں کی حیات و ممات ہے۔ دوستو، نقل مکانی بنی نوع انسان کا اصلی مقدر ہے۔ آدم اور حوا کا جنت سے زمین پر پھینکے جانا اور پھر ان کی اولاد کا روئے زمین پر اکٹھے ہو کر ایک معاشرے کی تشکیل کرنا جس کی تہذیب اور تمدن ایک ہو، اور پھر خدا کا ان سے ناراض ہونا اور ان کی زبان میں انتشار پیدا کر دینا تاکہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکیں۔ یہ ساری کہانی اگرچہ ایک مت ہے، مگر اسے حقیقت کی نشاندہی یہ کرتی ہے کہ کس طرح انسانی نسل نے روئے زمین پر پھیل کر مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں کو جنم دیا۔ فرشتوں کے مقابلے میں انسان اس لیے بھی افضل ٹھہرا کہ جب خدا نے آدم سے چیزوں کے نام پوچھے تو اس نے فوراً بتا دیے، جبکہ فرشتے ان کا نام نہ بتا سکے۔ دراصل زندگی کے سفر میں جب انسانوں کے گروہ یا قبیلے زمین پر مختلف سمتوں میں پھیل گئے اور ان کو نئی نئی اشیاء سے واسطہ پڑا، تو انہوں نے ان اشیاء کا کوئی نہ کوئی نام دے دیا تاکہ قبیلے یا گروہ کے تمام افراد مشترکہ طور پر وہ نام سمجھ سکیں اور مخصوص شے کا مخصوص نام سنتے ہی اس شے کی تصویر ان کے ذہن میں ابھر سکے، اور اس تصویر کا تصور انسانی گروہ یا قبیلے کے ہر فرد کا مشترک تصور ہو۔ کسی زبان کی باقاعدہ تشکیل کے آغاز پر لوگوں نے اشیاء کو کوئی نہ کوئی نام دیا جسے اسم کہتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ مختلف خطوں میں بسنے والے لوگوں نے اشیاء کو جو جو بھی نام دیے، ان کے حوالے سے مختلف زبانیں وجود میں آتی گئیں۔ اسی لیے ایک ہی علاقے اور سرزمین میں بسنے والے لوگوں کی زبانیں اور تہذیبیں بدلتی رہیں۔ دو دریاؤں کی دھرتی یعنی میسوپوٹامیہ، جسے آج کے لوگ ابتدائی انسانی تہذیب کا گہوارہ گردانتے ہیں، وہاں یکے بعد دیگرے سمیری، اکادی، بابلی تہذیبیں ہوئی
اور ڈوب گئی۔ آج کھدائی اور سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ان تہذیبوں کی زبانیں مختلف تھیں۔ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ زبان محض آپس میں رابطے کا ایک ہتھیار ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، مگر عمیق تحقیق اور مطالعے سے اس امر کا انکشاف ہوا کہ زبان رابطے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ تہذیب اور زبان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے آج پرانی کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی لکھی ہوئی تختیاں اور اس پر لکھی ہوئی تحریر اس دور کے رہنے والے لوگوں کی تہذیب کی بھی آئینہ دار ہوتی ہے۔ آج پرانے ایپک پڑھ کر ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ کس قسم کے معاشرتی، سماجی اور تہذیبی خیال اور سوچ رکھتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں یعنی بولتے ہیں وہ اس بات کا غماز ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا محسوس کرتے ہیں اور ہم کس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے سوچنے، کام کرنے، اٹھنے، بیٹھنے، رہنے، سہنے، کھانے پینے کا نام ہی تہذیب ہے۔ سب سے پہلے ہم کس چیز کو محسوس کرتے ہیں، پھر اس چیز کے متعلق کیا سوچتے ہیں، پھر ہم اس کا اظہار الفاظ میں کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ گویا ہماری زبان ہمارے احساسات، ہمارے سوچنے کا عمل اور کام کرنے کا طریقہ ہماری زبان سے جڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بات کہ زبان ہماری تہذیب کے تانے بانے میں ایک اہم اور نمایاں تانا بھی ہے اور بانا بھی ہے، جس کے بغیر تہذیب مکمل نہیں ہوگی۔ جب ہم اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان سے اکتساب کرتے ہیں تو وہ زبان ہم اٹک اٹک کر بولتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہماری سوچ برملا اپنے اظہار کے لیے اسی زبان کی متقاضی ہوتی ہے جو ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ مگر دوسری زبان میں سوچ کے اظہار کے لیے ہمیں محنت کر کے الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں اور پھر بھی ہم اپنی سوچ کا مکمل طور پر اظہار نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھتے ہیں تاکہ ہماری سوچ کو مکمل اظہار مل جائے۔ یاد رہے، انسانی زندگی کا سفر ایک مسلسل سفر ہے جس کے دوران انسان نئی نئی راہیں تلاش کرتا رہتا ہے اور اس کی معاشرتی، سماجی اور تہذیبی زندگی ترقی سے ہمکنار ہوتی رہتی ہے، جسے ہم ارتقا کہتے ہیں۔ انسان کی اپنی ایجاد کردہ اشیاء اس پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ سماجی اور معاشرتی راہ میں اس کا قدم آگے سے آگے کو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ اپنی نت نئی ایجادات کو نئے نئے نام دیتا رہتا ہے اور اس طرح ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور زبان اپنی تہذیبی اظہار کے لیے وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی 6000 کے قریب مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آئندہ 100 سالوں میں ان زبانوں میں سے 90% بالکل ناپید ہو جائیں گی۔ زبانوں کے پیدا ہونے اور ناپید ہونے کے اصل محرکات انسان کی وہ ازلی نقل مکانی ہے جس کا بیان میں نے شروع میں کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسانوں کے گروہ، قبیلے یا پوری کی پوری قوم جیسے آرین وغیرہ بسبب کسی امر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو کر مستقل رہائش اختیار کر لیتے ہیں تو وہ گروہ، قبیلے یا قومیں اس جگہ پہلے سے رہائش پذیر لوگوں میں یا تو گھل مل جاتے ہیں اور اپنی تہذیب اور زبان جو کہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے بھول کر پہلے سے موجود لوگوں کی زبان اور تہذیب اختیار کر لیتے ہیں، اور اس عمل کو اسیمیلیشن کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہلے سے موجود لوگوں میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں یا گروہوں کا مقدر ہے۔